علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم ویسے تو ان شخصیات کا ذکر خیر کرتے ہیں جن کو دنیا میں علم کے حوالے سے شہرت حاصل ہوئی، یعنی جو کہ علماء کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، محدثین، مفسرین اور علم دین کی خدمت کرنے والے جو افراد اور رجال ہیں، ان علماء اسلام، علماء اہل سنت کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کے حالات کو سننے، سمجھنے اور اس سے بہت کچھ مدنی پھول اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے، اگرچہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن دنیا میں ان کی شہرت بطور عالم نہیں بلکہ بطور ولی اللہ ہے، یعنی دنیا ان کو ولایت کے اعتبار سے ہی جانتی ہے۔ لیکن اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ان کی زندگی کی تاریخ کے اوراق کا اگر مطالعہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخصیت اپنے دور کے اعتبار سے بھی بہت بڑے عالم دین تھے، اور انہوں نے قلم کے ذریعے، اپنے ملفوظات کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنی کوششوں کے ذریعے دین اسلام کی ترویج و اشاعت فرمائی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو ایسے افراد کی جماعت میں شامل فرمایا جنہوں نے ہند کی سرزمین پر نور اسلام کی شمع کو مزید فروزاں کیا، اور ان کی نیکی کی دعوت اور ان کی دینی خدمات کے نتیجے میں کئی غیر مسلموں کو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی سعادت ملی۔ وہ شخصیت جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ٹائٹل اور لقب سے پہچانتی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح ولایت کے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے، اسی طرح آپ کا علمی مقام و مرتبہ بھی بڑا اعلیٰ تھا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ رب تبارک و تعالی ولایت کی نعمت اسی شخص کو عطا فرماتا ہے جو دین کے اور شریعت کے علم سے آراستہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی دین اور شریعت کے علوم سے جاہل شخص کو ولایت عطا نہیں فرماتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی بھی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا، یا تو ولایت سے پہلے اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور اگر پہلے علم نہ ہو، اس نے باقاعدہ نہ سیکھا ہو، لیکن علم الہی میں اس کا ولی اللہ ہونا طے پا چکا ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، یعنی کہ بغیر کوشش کے رب تبارک و تعالیٰ اس پر فضل و کرم احسان فرماتے ہوئے اس کے سینے کو قرآن و حدیث کے دین کے علم سے بھر دیتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ولایت کے بہت بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں، تو آپ کی ولایت کا بھی بنیادی سبب آپ کا علم دین سے آشنا ہونا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین متین کی کس انداز میں خدمت کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے علماء کو وارث انبیاء قرار دیا، اور اس میں یقیناً حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنی دینی خدمات اور علوم دینیہ کی برکت سے شامل ہیں، اور آپ کو بھی علماء اسلام میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتداءً ہم حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ابتدائی تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آل رسول ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین یعنی والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے سید ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 537 سن ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان کے علاقے سنجر میں ہوئی، اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ سنجری لگتا ہے کہ آپ اس علاقے میں پیدا ہوئے۔
یعنی آپ ہندوستان کے ہی ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ویسے تو کئی القابات ہیں، لیکن عموماً آپ کا جب ذکر خیر کیا جاتا ہے تو علماء کرام آپ کے لیے خواجہ غریب نواز کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہند کے اولیاء کے گویا کے بادشاہ ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات میں ایک لقب وارث النبی ہے اور ایک لقب عطائے رسول ہے۔ اتنے خوبصورت القابات سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نوجوانی کی عمر ہی سے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور تقریباً جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 15 سال تھی تو آپ نے باقاعدہ علم دین کی طرف رخ کیا اور اپنے دور کے کئی بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین کے حصول اور علم دین کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں کا سفر بھی فرمایا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے بغداد، شام، کرمان اور اس کے علاوہ کئی اور علاقوں کی طرف سفر کیا، اور اس وقت کے جو علماء تھے اور صوفیاء اور اولیاء تھے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے ہی اکتساب فیض کیا، اور بالخصوص حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی خصوصی فیض نصیب ہوا ہے، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 6 صدی کے بزرگ ہیں اور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی 6 صدی کے بزرگ ہیں۔ تو چونکہ یہ ہم زمانہ تھے، ہم اثر تھے، اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں دیگر علماء، صوفیاء اور اولیاء سے ملاقات کا شرف پایا، وہیں پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ غوثیت میں بھی حاضری دی ہے، اور تقریباً 4-5 مہینے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بابرکت میں گزارے۔ تو یوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جہاں دیگر اولیاء اور علماء کا فیضان ملا، وہیں پر حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصی برکات بھی حاصل ہوئیں۔ لیکن سلسلہ طریقت کے اعتبار سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کا نام حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہند میں موجود ہونا ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود مسعود کی برکت سے کئی بے عمل مسلمانوں کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت ملی، یعنی نیک بننے کی، شریعت کا پابند بننے کی سعادت ملی، اور متعدد غیر مسلموں کو اسلام لانے، مسلمان ہونے کی سعادت ملی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس میں ایسی برکت رکھی تھی کہ جو بھی آپ سے منسلک ہوتا، آپ کی باتیں سنتا، آپ کے ملفوظات سنتا، تو اس کے دل میں وہ باتیں گھر کرتی چلی جاتی اور دین اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے طریقت کے فیضان کو بھی ہند کی سرزمین پر عام فرمایا، اور بالخصوص سلسلہ چشتیہ کا جو فیضان ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے گویا کہ عام ہوا۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہی کے طفیل ہند میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا، پھر آپ کے جو خلفاء اور تلامذہ تھے ان کے ذریعے علم دین کا اور راہ سلوک کی اس خوبصورت راہ کا گویا کہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا رہا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں خود علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھایا اور علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اسفار فرمائے، وہیں پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگردوں اور اپنے خلفاء کو بھی تیار کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں بھی بڑے بڑے اولیاء کا نام آتا ہے، جن کے ذریعے پھر سلسلہ چشتیہ کا یہ فیضان آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خلیفہ جو دہلی میں تھے، ان کا نام حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ کے ایک خلیفہ ناگور سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا نام قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یعنی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بذات خود بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور دین اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے تھے، اور آپ کے خلفاء میں بھی بڑے بڑے اولیاء گزرے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گویا کہ اپنے تلامذہ اور اپنے خلفاء کی ایک فوج تیار کی، جنہوں نے شریعت اور طریقت کے فیضان کو ہند کی سرزمین پر عام کرنے کے لیے شب و روز اپنی خدمات سر انجام دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ
برکت پہنچانے کا، فیضان کو عام کرنے کا سلسلہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے خلفاء ہی تک محدود نہ رہا، بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے شاہکار مزید آگے علم و روحانیت کے شاہکار پیدا کرتے رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء بھی بڑے بڑے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء بھی بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں اگر نام دیکھا جائے تو ایک خوبصورت نام حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی آتا ہے، جنہوں نے پاک پتن کی سرزمین کو اپنی برکتوں سے نوازا۔ اسی طرح شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہانسی میں موجود تھے، انہوں نے بھی علم کی، شریعت کی اور طریقت کی راہوں کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا اور علم دین کی خوشبوؤں سے مسلمانوں کے مشام جاں کو معطر کیا۔ اسی طرح حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے دہلی کو اپنا مرکز بنایا، یہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء سے فیض یافتہ تھے۔ یعنی یوں دیکھا جائے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، یہ بات واقعتاً درست ہے۔ آپ کا یہ لقب بطور مبالغہ نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ہند کی سرزمین پر بڑے بڑے اولیاء نے جو راہ سلوک کو طے کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کو پانے کے لیے کوششیں کی اور ایک مقام و مرتبہ حاصل کیا، تو ان کی تربیت میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بنفس نفیس حاضر ہو کر فیض پایا، اسی طرح وہ اولیاء کرام جو صاحب مزار ہو چکے، اپنے مزارات میں جا چکے، دنیا سے پردہ فرما چکے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے مزارات پر جا کر بھی فیض پایا ہے۔ اور یہ شروع سے ہی امت کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی قبر پر حاضری دینا، قبرستان جانا، جو کہ سنت مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور عمل سے ثابت ہے، اور دین اسلام میں اس کی ترغیبات موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ یعنی ابتدائی اسلام میں قبرستان جانے کی کچھ حکمتوں کے تحت ممانت تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اس ممانت کو منسوخ فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے اپنی امت کو یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ مسلمانوں کی قبور پر حاضری دی جائے، ان کے لیے کچھ پڑھا جائے اور ان کو نفع پہنچایا جائے۔ اور قبرستان کا اور قبروں کا منہ دیکھ کر بندے کو عبرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں، زوروہا، قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبروں کا منہ دیکھنا، قبرستان جانا، یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ عام مسلمانوں کی قبروں پر جانے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہاں جا کر ہم فاتحہ کرتے ہیں تو ان مرحومین کو نفع ہوتا ہے، لیکن جو اہل اللہ ہیں، جن کے مزارات ہوتے ہیں، جو مزارات میں جانے کے باوجود عالم برزخ میں رہ کر اہل دنیا کو اپنے فیوز و برکات سے سرفراز فرماتے ہیں، تو بزرگان دین کے مزارات پر جانے سے جو زائر ہوتا ہے اس کو خصوصی فیوز و برکات ملتے ہیں۔ امت کے بڑے بڑے اولیاء نے اپنے سے پہلے کے اولیاء اور بزرگوں کے مزارات پر حاضریاں دی ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو امت کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مجتہد مطلق ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان آپ کی تقلید کر کے شافعی کہلاتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بھی یہ انداز ہمیں ملتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ تو بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینا یہ خود بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہ خود اولیاء کرام کا خوبصورت طریقہ ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں کا جب سفر فرمایا علم دین سیکھنے کے لیے یا علم دین کو عام کرنے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، تو ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء کرام کی بارگاہوں میں بھی حاضری دی اور اولیاء کرام کے مزارات پر بھی حاضریاں دی۔ اور بالخصوص خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی
حاضری دی ہے، اور وہ صرف چند لمحات کے لیے حاضری نہ تھی بلکہ کئی دن تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قرب میں مراقبے کی حالت میں رہے، یعنی گویا کہ داتا صاحب کا خصوصی فیضان لینے کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے، اور واپسی پر جاتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک شعر کہا جو آج بھی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر تحریر ہے، نقش ہے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آراں رہنما، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ گنج بخش داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے، اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے داتا صاحب پیر کامل ہیں، اور جو خود پیر کامل ہیں تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو جو روحانی فیوز و برکات ملے اس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آراں رہنما۔ اگر اردو میں اسی مفہوم کو بیان کیا جائے تو کچھ یوں بنے گا کہ خواجہ ہند کی صدا داتا، خواجہ ہند کی صدا داتا، مظہر نور کبریا داتا، ناقصوں کے ہوئے ہیں کامل پیر، ناقصوں کے ہوئے ہیں کامل پیر، کاملوں کے ہیں رہنما داتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دینے، ان کی مزارات پر جا کر ان سے خصوصی فیوز و برکات لینے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ تو گویا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس عمل سے یہ ظاہر فرما دیا اور امت کو بتلا دیا کہ جس طرح ظاہری طور پر اولیاء کرام کی صحبت میں حاضر ہونا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا نفع سے خالی نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے بعد وصال ان کے مزارات پر جانا اور وہاں جا کر ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ بھی بندہ مومن کے لیے نفع بخش ہے اور دین اور دنیا کی کئی برکتیں حاصل کرنے کا باعث ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے بھی پیکر تھے، اور حقیقتاً علم نافع ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کے اعمال میں نکھار پیدا کرے۔ اگر علم سیکھ لیا اس پر عمل نہ کیا تو پھر وہ علم گویا کہ کسی کام کا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں علم بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلے خود عمل کرنے اور پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات رب تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہا کرتے، اور نماز عشاء کے لیے آپ نے جو وضو فرمایا ہوتا اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ کمال ہے جو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے، اور یہ وہ انداز ہے کہ جس کو امت کے کئی اولیاء نے اپنایا کہ وہ شب داری کیا کرتے، اور وہ طہارت، وہ وضو جس سے عشاء کی نماز ادا کی ہوتی اسی سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سے بھی بڑا شغف رکھا کرتے تھے۔ کثرت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح تبلیغ دین فرمایا کرتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے ملفوظات کے ذریعے، اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحریر کے ذریعے بھی امت کو نفع پہنچایا ہے۔ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار امت کے ان علماء میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے تصنیف کے ذریعے، تحریر اور کتاب کے ذریعے امت کو، دین کو اور اسلام کو نفع پہنچایا ہے۔ یعنی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تصنیف عالم دین ہیں۔ چند کتابوں کے نام سنتے ہیں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہیں، اور وہ کتابیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے انیس الارواح، ایک کتاب کا نام ہے کشف الاسرار۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب کا نام ہے گنج الاسرار۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب کا نام ہے حدیث المعارف۔ آپ کا ایک رسالہ ہے رسالہ موجودیہ، اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے دیوان معین۔
اس کے علاوہ بھی کئی تحریرات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عرفان سے ہمیں بھی نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرجع عوام بھی تھے، مرجع خواص بھی تھے، اور وقتاً فوقتاً خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں مسلمان حاضر ہوا کرتے، اللہ کے بندے حاضر ہوا کرتے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات یعنی آپ کی باتوں، آپ کے ارشادات سے علم دین سیکھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں جب ملفوظات عطا فرمایا کرتے، گویا کہ نیکی کی دعوت دیا کرتے، قرآن و حدیث کی باتیں کیا کرتے، تو وہاں آپ کے جو خلفاء تھے وہ ان باتوں کو تحریر کر لیا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان باتوں، ان ملفوظات اور ارشادات کو جمع کرنے کے حوالے سے آپ کے تلمیذ رشید اور آپ کے خلیفہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین کو تحریری صورت میں جمع فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، چند فرامین ہم بھی سنتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت کی اصلاح کے لیے کتنے پیارے پیارے نکات ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹی قسموں سے اور جھوٹ بولنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت برے کام سے بھی بدتر ہے، کیونکہ انسان جب نیک کی صحبت میں آتا ہے تو اس صحبت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ انسان بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی برے بندے کی صحبت میں ہو تو رفتہ رفتہ وہ صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے اور اچھا آدمی بھی برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس کو فارسی کے شاعر نے اس انداز میں بھی بیان کیا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں بری صحبت کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یار بد مارے بد سے بدتر ہے، کہ برا دوست برے سانپ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ سانپ اگر نقصان پہنچائے گا تو زیادہ سے زیادہ اپنی جان گنوا دے گا، لیکن اگر برا ساتھی ہوگا تو معاذ اللہ وہ جان کے ساتھ ساتھ بندے کے ایمان کے ضائع ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ ایک مقام پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہیں۔ وہ کون سی تین خوبیاں ہیں کہ جس بندے میں ہوں گی وہ رب تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے، رب کا محبوب ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے وہ تین باتیں، تین خوبیاں اور خصلتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 سخاوت دریا جیسی، نمبر 2 شفقت آفتاب یعنی سورج جیسی، اور نمبر 3 تواضع یعنی عاجزی زمین کی مانند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ان ملفوظات، ان ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال ظاہری کے حوالے سے آپ کی سیرت میں تحریر کیا گیا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 45 سال سرزمین ہند پر دین اسلام کی خدمت فرمائی، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 6 رجب المرجب کو اجمیر شریف راجستھان ہند میں ہوا، اور وہیں پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے علم کی خدمت کا ذوق شوق عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی، اور جو روحانیت اور ولایت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کچھ صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی علم دین سے آراستہ ہونے، علم شریعت، علم طریقت سیکھنے، راہ سلوک کو طے کرنے اور اس کی بارگاہ میں ایک مقام پانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔